السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ کی سب کے حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، داتا اور رازق ہے۔ جائز اور مصنون درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ذی وقار معزز سامعین و سامعات، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر گھروں کی صفائی کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی۔ مسلمان کا گھر کیسا ہونا چاہیے اور مسلمان کو اپنے گھر میں کس طرح رہنا چاہیے، اس کے رہنے سہنے کے آداب کیا ہیں، اور ہم اپنے گھروں کو شیطان سے کس طرح پاک کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے میں نے 3 باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دی تھی کہ گھروں میں آتے جاتے وقت اللہ کا نام لینا، اس سے اللہ تعالیٰ گھر کو شیطان سے بچا لیتے ہیں۔ السلام علیکم کہنا، سلام کا اہتمام کرنا، اس سے بھی گھر جو ہے وہ شیطانی حملوں سے بچ جاتا ہے۔ شیطان کا اثر و رسوخ ایسے گھر میں نہیں چلتا جہاں سلام ہو، آپس کے اندر ہمدردی پیدا ہوتی ہے، نفرت ختم ہوتی ہے، پیار محبت پیدا ہوتا ہے، بندے کا ایمان مکمل ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور نحوست سے گھر پاک ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز گھروں کی صفائی کے حوالے سے تھی کہ گھر کو پاک صاف رکھنا، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال کرنا، بیت الخلاء کی صفائی کا خیال کرنا، اپنے واش روموں کو صاف رکھنا، یہ بھی گھر سے شیطانوں کے حملوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے ہمارے پاس۔ آج ہم جو کی بات عرض کریں گے انشاءاللہ کہ ہم اپنے گھروں کو اسلامی اور اسلام والا مسلمانوں کا گھر کس طرح بنا سکتے ہیں اور اپنے گھروں میں امن اور سکون کیسے مہیا کر سکتے ہیں، نحوست کس طرح ختم کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک انتہائی اہم چیز جو ہے وہ اپنے گھروں کے اندر نفلی نماز کا اہتمام کرنا۔ گھر کے اندر نوافل پڑھنا، نماز پڑھنا اور اپنے گھر کے ایک حصے کو نوافل کے لیے خاص کر لینا، یہ بھی نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اپنے گھروں میں نوافل پڑھا کرو، نفلی نماز گھر کے اندر پڑھا کرو، نمازوں سے پہلے اور بعد والی سنتوں کا اہتمام اپنے گھر میں کیا کرو۔ اس سے انسان کے گھر برکتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، سکون نازل ہوتا ہے، پریشانیاں تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی رحمت کے ملائکہ ایسے گھر میں آتے ہیں
وہ گھر جس کے اندر نوافل کا اہتمام کیا جائے وہ گھر اللہ کو بڑا پیارا ہے، بڑا محبوب ہے۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں صلو ایھا الناس فی بیوتکم، آپ نے حکمن فرمایا لوگوں اپنے گھروں کے اندر نماز کا اہتمام کرو، اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھو، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مطلب؟ جس گھر کے اندر نماز نہیں پڑھی جاتی، نوافل کا اہتمام نہیں ہوتا، وہ گھر مردہ خانے ہیں، وہ قبرستان ہے، زندہ گھر نہیں ہے، زندہ لوگوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ وہ گھر مردہ خانے ہیں۔ ایسا گھر مردوں کے رہنے کی جگہ بن چکی ہے، قبرستان کی جگہ ہے۔ دو باتیں یہاں سے سمجھ آتی ہیں، قبرستان کے اندر نماز نہیں پڑھی جاتی، قبروں پہ نمازیں نہیں ہوتی، گھر کے اندر نماز ہوتی ہے۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان کے اندر نوافل پڑھا کرو، رکوع سجدے کیا کرو۔ اگر گھروں میں امن سکون چاہتے ہو تو اپنے گھروں کے اندر نوافل کا اہتمام کرو، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ گھروں کے اندر نماز کا اہتمام کرو، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ، فرمایا آدمی کی سب سے بہترین اور افضل نماز جو ہے وہ اس کے گھر میں پڑھی جانے والی نماز ہے، سوائے فرضی نماز کے۔ فرض نماز کا اہتمام مسجد میں کرو اور نفل نماز اپنے گھر میں پڑھو۔ نوافل اپنے گھر میں پڑھنا زیادہ ثواب ہے بنسبت مسجد کے۔ مسجد کے اندر نوافل پڑھنا جائز ہے، درست ہے، لیکن اپنے گھر میں نفلی نماز پڑھنا، سنت گھر جا کے پڑھنا، یہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ آدمی کی سب سے بہترین نماز، افضل نماز فرضی کے بعد وہ اس کے گھر میں پڑھے جانے والی نماز ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے یہ بھی فرمایا، اجعلوا من صلاتکم من فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا، اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں کے لیے بھی رکھو۔ نماز پڑھتے ہیں، پنجگانہ نماز ادا کرتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں فرض پڑھ لو۔ اگر آپ نے کچھ سنتیں مسجد میں پڑھ لی ہے، کچھ نہ کچھ سنتیں، کچھ نہ کچھ نفل اپنے گھر میں جا کے پڑھو۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ تر سنتیں اپنے گھر میں پڑھا کرتے تھے، زیادہ سنتوں کا اہتمام اپنے گھر میں کرتے تھے۔ باوجود اس کے کہ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کا بڑا ثواب ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ عائشہ کے اندر، اپنے گھر کے اندر نوافل کا اہتمام زیادہ کرتے تھے۔ بلکہ ایک دفعہ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کے بعد والی سنتیں رہ گئی کسی مصروفیت کی وجہ سے۔ آپ نے وہ اپنی ایک بیوی کے گھر میں عصر کے بعد ادا کی۔ انہوں نے پوچھا کہ ہم بھی یہ پڑھیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میری یہ سنتیں ظہر کے بعد والی کسی مصروفیت کی وجہ سے رہ گئی تھی، میں نے اب ان کو ادا کیا ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام ہمیشہ عصر کے بعد گھر میں 2 نفل پڑھتے تھے، ہمیشہ۔ یہ آپ علیہ السلام کی خاصیت تھی کہ جب آپ ایک عمل کر لیتے تو اس کے اوپر ہمیشگی کرنے کی کوشش کرتے تھے، ہمیشہ اس عمل کو کرتے تھے۔ تو اپنی جو نفلی نماز ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اپنے گھروں میں رکھو، گھروں کے اندر نماز پڑھو۔ بلکہ صحیح مسلم کے اندر اس سے بھی زیادہ وضاحت والی روایت ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا قضى احدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته. جب تمہارا کوئی ایک بندہ مسجد میں اپنی فرضی نماز پڑھ چکے، پوری کر چکے، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ، اپنے گھر کے لیے بھی کچھ حصہ، کچھ نصیب گھر کے لیے بھی نماز کا رکھ لے، گھر جا کر بھی کچھ سنتے پڑھ لے، گھر جا کر بھی کچھ نفل ادا کر لے. فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا. گھر میں نماز کیوں پڑھنی ہے؟ وجہ فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس گھر میں اس نفلی نماز کی برکت سے خیر نازل کرے گا، خیر عطا فرمائے گا، بھلائی دے گا، امن دے گا، سکون دے گا، رحمت نازل ہوگی، نفرتیں ختم ہو جائیں گی، شیطان بھاگ جائے گا، شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے. وہ گھر امن کا گہوارہ، محبت کا گہوارہ بن جائے گا. وہ گھر اللہ کا محبوب گھر بن جائے گا جس گھر کے اندر نوافل کا اہتمام کریں گے. اللہ اس میں خیر نازل کر دے گا، رزق کے دروازے اللہ اس گھر پہ کھول دے گا جس گھر کے اندر نفلی نماز کا اہتمام ہوگا. تو اس لیے اپنے گھروں کو پر امن بنانے کے لیے، پر سکون بنانے کے لیے، اور اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی بہترین تربیت کے لیے گھروں کے اندر بھی کچھ نہ کچھ نماز پڑھیں. نمازوں کی سنتیں ہیں گھر میں ادا کر لیں. اشراق کی نماز ہے گھر میں ادا کریں. تہجد کی نماز ہے گھر کے اندر پڑھ لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعے والے دن جمعے کے بعد کچھ رکعتیں مسجد میں پڑھ لیتے، 2 رکعتیں گھر میں جا کے پڑھ لیتے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہی معمول تھا کہ وہ مسجد کے اندر بھی جمعے کے بعد سنتے پڑھتے اور گھر میں جا کر بھی پڑھتے تھے. 2 رکعتیں مسجد میں پڑھ لیتے، 2 رکعت گھر جا کر پڑھ لیتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا نا کہ جمعے کے بعد 4 رکعت کا اہتمام کرو، 4 رکعتیں سنتیں پڑھو. نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی آتا ہے یصلی اربعا، آپ جمعے کے بعد 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 2 پڑھا کرتے تھے. ان کی تنبیہ یہی ہے کہ اگر مسجد میں پڑھتے تو 4 پڑھتے، اگر گھر میں جا کر پڑھتے پھر 2 پڑھ لیتے ہیں. تو نفلی نماز خواہ وہ سنن موقدہ ہے یا غیر موقدہ ہے، رات کی نماز ہے یا دن کی نماز ہے، نفلی نماز کوشش کر کے اپنے گھر میں پڑھیں. یہ زیادہ درجے والی ہے، زیادہ فضیلت والی ہے، اس کا ثواب بھی زیادہ ہے بنسبت مسجد کے. مسجد کے اندر فرضی نماز کا اہتمام کریں، اس سے گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمائے گا، بھلائی نازل ہوگی. اللہ کی طرف سے جو بھی خیر ہے اللہ وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا. ایک اور بات بڑی اہم کہ گھر کے اندر نفل کا اہتمام کرنا، یہ مسجد نبوی کے اندر نماز نفل پڑھنے سے بھی زیادہ فضیلت والی بات ہے. ابو داؤد کے اندر اور اسی طرح طبرانی کے اندر نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا صلاۃ المرء فی بیتہ افضل من صلاتہ فی مسجدی ھذا الا المکتوبہ. فرمایا آدمی کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا میری اس مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے سوائے فرضی کے. یعنی ایک بندہ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھتا ہے 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے اس کو، فرضی نماز. نفل پڑھتا ہے 1000 نوافل کا ثواب ملتا ہے. لیکن وہی بندہ مسجد نبوی کے اندر فرض پڑھ کے پھر نفل جا کے اپنے گھر میں پڑھتا ہے، اس کو گھر میں نفل پڑھنے کا ثواب 1000 سے بھی زیادہ ملے گا، 1000 نوافل سے بھی زیادہ ثواب اس کو ملے گا. اس لیے کہ اس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، آپ کے حکم پر اور آپ کی تعلیم پر عمل کیا ہے.
اور یہی حال باقی ان مسجدوں کا ہے جن کی فضیلت حدیث میں آئی ہے. مسجد الحرام ہے 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے. اسی طرح مسجد اقصی ہے, وہاں نماز کا زیادہ ثواب ملتا ہے. فرضی نماز ان مساجد میں پڑھ کر نفلی اپنے گھر میں جا کر پڑھنا ان مسجدوں کے اندر بھی نوافل پڑھنے سے زیادہ باعث اجر ہے. اول المعبود کے اندر علامہ شمس الحق عظیم آبادی, یہ ابو داؤد کی شرح ہے عربی زبان کے اندر, انہوں نے یہی بات ذکر کی ہے کہ ان فضیلت والی مسجدوں میں نوافل پڑھنا گھر میں نوافل پڑھنے کی بنسبت کم درجے کا ہے, گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے. حافظ عراقی یہ فرماتے ہیں کہ مسجد الحرام کے اندر نوافل پڑھنا, مسجد نبوی میں نوافل پڑھنا اور مسجد اقصی کے اندر نوافل پڑھنا, ان کی بنسبت نماز کے پہلے نفل یعنی سنتیں اور بعد والے اپنے گھروں میں جا کر پڑھنے کا ثواب ان مساجد میں پڑھنے سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے. تو یہاں سے یہ بات سمجھیں کہ نفلی نماز اپنے گھر میں پڑھنا کتنا افضل ہے, باوجود اس کے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ ان کو معلوم تھا کہ مسجد نبوی کے اندر اتنا زیادہ ثواب ہے نماز پڑھنے کا, مسجد الحرام میں اتنا زیادہ ثواب ہے, اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نفل اپنے گھر میں پڑھا کرتے تھے, رات کی نماز اپنے گھر میں پڑھا کرتے تھے. کتنی ایسی احادیث آتی ہیں, سیدہ عائشہ فرماتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو میرے حجرے کے اندر نفل پڑھا کرتے تھے. ایک حدیث میں آتا ہے, سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ رات کے وقت میں نبی علیہ السلام کے سامنے لیٹی ہوتی تھی اور آپ علیہ السلام نفل پڑھتے. حجرہ چھوٹا تھا, جگہ کم تھی, تو آپ علیہ السلام جب سجدے میں جاتے میرے پاؤں کو ہاتھ لگاتے, میں اپنے پاؤں پیچھے کر لیتی, وہاں نبی علیہ السلام سجدہ کرتے, جب آپ علیہ السلام کھڑے ہو جاتے میں اپنے پاؤں پھر سیدھی کر لیتی. اور فرمایا ان دنوں گھر کے اندر چراغ نہیں ہوا کرتا تھا. اس لیے اپنے گھروں کو بابرکت بنانے کے لیے گھروں میں ایک جگہ خاص کرو, ایک کمرہ خاص کرو کہ اس کمرے میں سنتیں پڑھنی ہے, نوافل پڑھنے ہیں. جب گھر میں عورتیں اس کمرے کے اندر نماز ادا کریں, اس کو گھر کی مسجد بنا لیں, اس کو خاص کر لیں تاکہ وہ کمرہ, وہ جگہ گندگی وغیرہ سے, بچوں کے پیشاب وغیرہ سے صاف ستھرا رہے, پاک رہے. تو یہ گھروں کو بابرکت بنانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ ہم جس طرح نماز پڑھ کر مسجد میں سنتوں کا اور نوافل کا اہتمام کرتے ہیں, اس طرح کچھ نہ کچھ نوافل اپنے گھروں میں پڑھا کریں, اور خاص طور پر رات کی نماز یا اشراق وغیرہ کی نماز کا اہتمام تو گھر میں ہی کریں. اور موقع ملتا ہے تو جو سنن موقع ہے ان کا اہتمام بھی گھر میں کریں. کچھ نہ کچھ ضرور حصہ اپنے گھر کے اندر ان نمازوں میں سے رکھیں. اسی طرح پانچواں جو ادب ہے یا ایسا ذریعہ جس کے ذریعے شیطان ہمارے گھروں سے بھاگ سکتا ہے اور ہمارا گھر اسلامی بن سکتا ہے, شیطانی اماجگاہ سے بچ سکتا ہے, شیطان کے حملوں سے بچ سکتا ہے, وہ ہے اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا. اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید پڑھا کرو, قرآن کا اہتمام کیا کرو, قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو. نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر, اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. ان الشیطان ينفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ. فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر کے اندر خاص طور پر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے. شیطانی اثرات ہیں, مسائل ہیں, سورۃ بقرہ کا کثرت سے اہتمام کرو. جب گھر کے اندر نوافل کا اہتمام نہیں ہوگا, اللہ کا ذکر نہیں ہوگا, قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوگی, جنوں کے اثرات زیادہ ہوں گے, شیطان غلبہ پا لیں گے, شیطانوں کا غلبہ ہو جائے گا, اور ہمیں پھر یہی محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں بندش ہو گئی ہے, پریشانیاں بڑھ گئی ہیں, دکھ بڑھ گئے ہیں, تکلیفیں بڑھ گئی ہیں.
وہی عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور تعویذ دھاگے کرواتے ہیں۔ اس سے بہتر یہ نہیں کہ اپنے گھر میں نوافل پڑھو، اپنے گھر میں ذکر اذکار کا اہتمام کرو اور اپنے گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرو۔ قرآن پڑھو اپنے گھر میں، قرآن پڑھنے سے شیطان نکل جائے گا، بھاگ جائے گا، گھر پاک صاف ہو جائے گا، بابرکت ہو جائے گا۔ اور قرآن پڑھنے سے اللہ کے فرشتے اترتے ہیں۔ صحابہ کرام قرآن پڑھتے تھے، فرشتے سایہ کر لیتے تھے۔ صحابی کے بارے میں آتا ہے نا، جو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور اللہ کی رحمت کے ملائکہ نے ایسے سایہ کر لیا تو ان کا پاس کھڑا گھوڑا بھٹکنے لگا، تو انہوں نے تلاوت روک دی کہ کہیں یہ گھوڑا میرے بچے کو رونق نہ دے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے واقعہ ذکر کیا، آپ نے فرمایا اگر تو قرآن مجید کی تلاوت جاری رکھتا تو یہ فرشتے تیرے اوپر کھڑے رہتے، یہ فرشتے یوں ہی سایہ فکر رہتے، یہ رحمت اللہ کی تیرے گھر میں یوں ہی شروع رہتی، نازل ہوتی رہتی۔ قرآن مجید کے اندر بڑی برکت ہے، اللہ کی کلام کے اندر بڑا اثر ہے، بڑی برکت ہے۔ اگر بندہ تھوڑا عقیدہ مضبوط کر کے، توکل مضبوط کر کے اپنے گھر میں قرآن پڑھے، اللہ کے فضل و کرم سے شیطانی اثر ختم ہو جائے گا۔ اور خاص کر سورہ بقرہ کا اہتمام کریں۔ سورہ بقرہ کے بارے میں بہت ساری روایات آتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خاص سورہ بقرہ پڑھنے سے شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آج بھی جن گھروں کے اندر جنوں کے اثرات ہیں یا ہمیں محسوس ہوتا ہے یا کوئی بتاتا ہے، تو اس گھر میں سارے لوگ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور خاص کر روزانہ کی بنیاد پر سورہ بقرہ پڑھیں۔ جتنی ہو سکتی ہے پڑھ لیں، پوری نہیں پڑھ سکتے کوئی مسئلہ نہیں، سورۃ بقرہ کا کچھ حصہ پڑھ لیں، پڑھیں ضرور اپنے گھر میں تاکہ شیطانی اثر ختم ہو جائے اور وہ گھر بابرکت بن جائے۔ بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گھر کی مثال ایک زندہ گھر کے ساتھ دی ہے، جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کی سب سے بڑی صورت قرآن کی تلاوت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت یہ اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ اللہ نے ذکر نازل کیا ہے۔ قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی ذکر ہے ہی نہیں۔ تو جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر ہو، فرمایا مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ وَالْبَيْتُ الَّذِي لَا يُذْكَرُ فِيهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ۔ فرمایا جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو اور جس گھر میں نہ ہو، ان کی مثال ایسی ہے الحی والمیت، جیسے زندہ اور مردہ کی مثال۔ یوں سمجھے جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، وہ زندہ ہے، زندوں کا گھر ہے۔ اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جا رہا، اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا، وہ مردہ ہے۔ اور ایک حدیث میں پیچھے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے، آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ ہم لوگ الٹ کام کرتے ہیں، قبرستان قبروں پہ جا کے قرآن پڑھتے ہیں، گھروں میں نہیں پڑھتے۔ قبر پہ یاسین پڑھنی ہے، گھر میں نہیں پڑھنی۔ قبر پہ جا کے قرآن کے سپارے پڑھنے ہیں، گھروں کے اندر اہتمام نہیں کرنا تلاوت کا۔ طریقہ کار بدل لیا ہم نے، شریعت کو چھوڑ دیا، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، پھر ذلت ہی ہونی ہے، رسوائی ہونی ہے، پریشانیاں ہی آنی ہیں۔ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ قبر پہ جا کے قرآن پڑھا جائے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا اور یہ فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس کا مطلب ہے قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ قبر پہ جا کے صرف اور صرف دعا کی جا سکتی ہے اس میت کے لیے، یا دیگر قبرستان کے اندر جو میتیں دفن ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ، جنازے کے علاوہ اور دعا کے علاوہ کوئی کام بھی قبرستان جا کے کرنا درست نہیں ہے۔ اپنے گھروں میں قرآن کا اہتمام کریں، گھروں کے اندر قرآن پڑھو۔ اور خاص کر ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں کثرت سے پڑھا کرو، آمن رسول سے لے کر آخر تک۔ ان کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ترمذی، مسند احمد اور مستدرک حاکم کے اندر، ان 3 کتابوں میں نبی علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے۔ آپ نے فرمایا جس گھر کے اندر مسلسل 3 راتیں
سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی جائے، فرمایا اس گھر کے قریب شیطان آتا ہی نہیں ہے، اس گھر کے قریب شیطان آتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق السماوات والارض بألف ایام، اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی، اللہ نے ایک کتاب لکھوائی ہے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال قبل۔ اس زمین و آسمان کا نظام بنانے سے 2000 سال پہلے اللہ نے ایک کتاب لکھوائی ہے لوح محفوظ، اور اس میں انزل فیہ آیتین، اللہ نے اس میں 2 آیتیں نازل کی ہیں، ختم بہا سورۃ البقرہ، جن 2 آیتوں سے اللہ نے سورۃ بقرہ کا اختتام کیا ہے، ختم کیا ہے۔ فرمایا ولا یقرآن فی دار ثلاث لیال فیقربھا شیطان، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی گھر کے اندر مسلسل 3 راتیں، 3 راتیں مسلسل سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی جائیں اور اس گھر کے قریب شیطان بھی آ جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اپنے گھروں کو شیطانی اثرات سے بچانے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے، ان کو مبارک بنانے کے لیے، بابرکت بنانے کے لیے، بندشوں کو ختم کرنے کے لیے، بندشوں کو توڑنے کے لیے، جنوں کے شیطانوں کے اثرات ختم کرنے کے لیے اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو، سورۃ بقرہ کا اہتمام کرو، آخری 2 آیات پڑھو، بلکہ ہر رات بستر پر لیٹتے وقت سونے کے اذکار میں سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں شامل کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 2 تحفے ایسے نازل کیے ہیں، 2 ذکر ایسے نازل کیے ہیں، اس طرح کے ذکر نہ اللہ نے تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، سابقہ کسی کتاب میں نازل نہیں کیے۔ وہ کون سے ہیں؟ ایک سورۃ فاتحہ اور دوسری سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ یہ اتنی فضیلت والے ذکر ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ ان آیات کی فضیلت کتنی ہے۔ بہرحال اپنے گھروں میں قرآن مجید پڑھو، بچوں کو سکھلاؤ، اور یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے کہ خود قرآن پڑھنا نہیں آتا، بیوی کو پڑھنا نہیں آتا، بچوں کو قرآن آتا نہیں ہے، نہ خود پڑھنا ہے، نہ بیوی نے پڑھنا ہے، نہ بچوں نے پڑھنا ہے، اور مہینے بعد ادھر سے مدرسے سے 30 قرآن لیے، بلایا گھر میں قرآن خوانی کروا دی۔ یہ طریقہ کہا اللہ کے نبی کا نہیں ہے، یہ گھڑنتو طریقہ ہے، بدعت ہے، گناہ ہے۔ قرآن ویسے پڑھے جس طرح اللہ کے نبی نے بتایا، خود قرآن نہیں پڑھنا، ادھر سے حفاظ بلا کے مدرسے سے حافظ پکڑ کے ان کو کہنا ساڑھے کا ذرا قرآن خوانی کرے، تو جتنے اخلاص نال قرآن پڑھ دینا تو اونڈے اخلاص نال ادھر برکتاں نازل ہوتی ہیں۔ انہوں نے انگلی پھیری جانی ہے، انہوں نے نہیں پتا کی پڑھنا ہے، نہیں پتا، نہیں کوئی نہیں پڑھنا، وہ پڑھی جاتے چلو جی 12 مکمل ہو گیا، دوسرا ہو گیا، تیسرا ہو گیا، 30 پارے مکمل ہو گئے، پورا قرآن پڑھتا ہے ساڑھے کا۔ اور بھائی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، خود قرآن پڑھو۔ یہ قرآن پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے، یہ ان کاموں کے لیے نازل نہیں ہوا، اور نہ یہ مقصد ہے۔ اگر یہی کام ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نہ کروا دیتے، صحابہ کرام نہ کروا دیتے، تابعین کروا دیتے، یہ نیا طریقہ شروع کر دیا۔ خود اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے نہیں آتی، سورۃ فاتحہ پڑھنے نہیں آتی، قرآن پڑھنا نہیں آتا، فکر نہیں ہے قرآن پڑھنے کی، مہینے بعد وہاں سے لے کے نا حافظ قرآن خوانی لازمی کروانی ہے، نام پڑھو دیکھو آنی، یہ بدعت ہے، گناہ ہے، غلط طریقہ ہے، اس سے بچیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ خود قرآن پڑھیں، اپنی بیوی کی حاضری لگائیں، قرآن پڑھا آج، بچوں سے پوچھیں آج قرآن کی تلاوت کی ہے، خود قرآن کا اہتمام کریں، پھر دیکھیں آپ کے گھر میں کیسے برکتیں آتی ہیں، کیسے شیطانی اثرات ختم ہوتے ہیں، کیسے اتفاق اتحاد پیدا ہوتا ہے، اور کس طرح بندشیں ختم ہوتی ہیں، اور اللہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے رزق کے دروازے اس گھر پر کھول دیتا ہے۔ خود قرآن پڑھنا سیکھیں۔ آج ہر چیز ہمیں آتی ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ انگلش ہمارے بچے فر بولتے ہیں، پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی باری آ جائے سر میں پانی پڑ جاتا ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس کا ترجمہ نہیں آتا، یہ نہیں پتا کہ اتنی عظیم کتاب جس نے لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں کی زندگیاں بدل دی، اور جس نے پوری دنیا کے اندر انقلاب برپا کر کے رکھ دیا،
آج ہمیں وہ کتاب نہ سادہ پڑھنی آتی ہے، نہ اس کا ترجمہ آتا ہے، نہ مفہوم آتا ہے، نہ تفسیر آتی ہے۔ افسوس ہے، ہم مسلمان ہیں، نام نہاد مسلمان، نام کے مسلمان۔ تو اس لیے آج کی گزارشات کا یہی خلاصہ ہے، تو قرآن مجید اپنے گھر میں کثرت سے پڑھیں، خود بھی پڑھیں اور اہتمام کریں، اپنے بچوں کو قرآن سکھلائیں۔ معذرت کے ساتھ ایک بات کرنے لگا ہوں، بچے اسکول پڑھتے ہیں، ان کی ٹیوشن کا ہم اہتمام کرتے ہیں، بھاری بھاری فیسیں اسکول میں ادا کرتے ہیں، کالج میں ادا کرتے ہیں، یونیورسٹی میں دیتے ہیں، اور جب وہ پڑھ کے آ جاتے ہیں تو پھر ان کو ٹیوشن پر بھیج دیتے ہیں، وہ ٹیوشن پڑھتے ہیں، اس میں بھی بھاری فیس ادا کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک کے بارے میں اتنی توجہ نہیں ہے۔ قرآن واسطے صرف 8 گھنٹے اسکول پڑھنا ہے تو 4 گھنٹے ٹیوشن پڑھنی ہے، تو قرآن پاک واسطے 15-20 گھنٹے، صرف 15-20 گھنٹے۔ یہ ظلم ہے، ظلم۔ یہ جو اپنی نسلوں پہ ہم کر رہے ہیں ظلم ہے، زیادتی ہے جو قرآن کے ساتھ۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ کوئی مسلمان نہیں ہے۔ تو جہے ٹیچر نو 10,000 15,000 فیس دینی ہے، تے حافظ صاحب کی تو تنخواہ یا فیس دینے کی باری آنی ہے، کوشش کرنی کہ 500 روپیہ مہینے کا دے دیں گے، 1000 روپیہ مہینے کا دے دیں گے۔ ہمیں شرم آنی چاہیے ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ یہ قرآن کی ہم نے توہین کی ہے یا قرآن کی عزت کی ہے؟ ایک ٹیچر انگلش پڑھاتا ہے، ریاضی پڑھاتا ہے، سائنس پڑھاتا ہے، اس کی اہمیت ویلیو ہمارے نزدیک زیادہ ہے، اس کی فیس زیادہ ہے، اس کو ٹیوشن زیادہ دیتے ہیں۔ اور ایک عالم دین قاری قرآن سکھلاتا ہے بچوں کو، قرآن پڑھاتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی خدمت نہیں ہے۔ تو جنہوں پیسے کا مطالبہ کر لے یا پیسے کی گل کر لے، مولوی دین بیچتے ہیں، قرآن بیچتے ہیں، یہ مخلص نہیں ہے، یہ دنیا دار ہے، دنیا دے طالب۔ شرم آنے چاہیے ایسی باتیں کرتے وقت۔ اج تک یہ کسی نے کیا کہ آج حج عمرہ کرواندے نے، پیسے لے کے کرواندے نے، یہ حج عمرہ بیچی جاندے نے، اب قرآن چھاپتے نے، انہیں نے مہنگے قرآن پاک بیچتے ہیں۔ کبھی کسی نے کیا قرآن بیچی جاندے نے یا دین بیچی جاندے نے؟ کبھی نہیں بات کرتے۔ اللہ کے بندو، یہ ہماری ترجیحات ہیں جس کی بنیاد پر ہماری نسلیں خراب ہو گئی ہیں، ہماری نوجوان نسل خراب ہو گئی ہے۔ ہم نے اپنے اوپر ظلم خود کیا ہے۔ اللہ سے ڈرو، دین کو اہمیت دو، قرآن کو اہمیت دو، قرآن والے لوگوں کو اہمیت دو، تبھی تو ہمارے بچے دین کی طرف آتے نہیں ہیں۔ ہمارا دل نہیں کرتا اپنے بچوں کو مدرسے پڑھانے کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے، عالم دین بنانے کے لیے، اس لیے کہ ہم نے خود ان کو معاشرے کے اندر ڈی ویلیو کر دیا۔ اور کچھ قصور ہمارے مولویوں کا، قاریوں کا بھی ہے، پھر چھوٹی چھوٹی تنخواہ پہ وہ چلو ٹھیک ہے جی۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سائنس، انگلش اور یہ جو دیگر مضامین پڑھانے والے ٹیچر سے زیادہ ایک قاری قرآن کو اپنی تنخواہ کا مطالبہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ ایک عظیم کتاب سکھلا رہا ہے، وہ عظیم کتاب پڑھا رہا ہے، آپ کے بچے کی زندگی سنوار رہا ہے، آپ کے بچے کی اور آپ کی دنیا بھی سنوار رہا ہے، آخرت بھی سنوار رہا ہے۔ اور ہمیں دیتے وقت بھی کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے، ان کو دیں، یہ دین پہ پیسہ خرچ کریں، اور پھر دیکھیں آپ کے بچے دین کی طرف آتے یا نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔